معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی جو خبر ہے مرکز توحید و سنت منبع علم و حکمت ام المدارس جامعہ دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، خبر شروع کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں جاری سے روزہ مجلس شورا کا اجلاس ادارے کے مفاد میں کئی اہم فیصلوں اور تقریباً 46 کروڑ کے سالانہ بجٹ کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے خالی ہوئی نشست کو پر کرتے ہوئے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کو شورا کا نیا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں پیر کی صبح سے منعقد سے روزہ مجلس شورا کے اجلاس کی متعدد اہم نشست منعقد ہوئی، جس میں اراکین شورا نے خوب غور و فکر اور گفت و شنید کے بعد ادارہ کی ترقی اور مسائل کے متعلق نہایت اہم فیصلوں پر اپنی مہر لگائی۔ اس دوران ادارہ کی تعمیر و ترقی اور نظم و نسق کے سلسلے میں اہم فیصلے لیے گئے۔ منگل کی شب چوتھی نشست میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر تعزیتی تجویز پاس کی گئی اور ان کے انتقال کو بر صغیر بالخصوص ملت اسلامیہ ہند کے لیے عظیم خسارہ قرار دیا گیا۔ بعد عزیز سینئر رکن شورا مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے ان کی جگہ پر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کو رکن شورا منتخب کرنے کی تجویز پیش کی، جس کو تمام اراکین شورا نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ شورا کی میٹنگ کے آخری دن میں، جس میں تقریباً تمام اراکین نے شرکت کی اور ادارہ کے موجودہ درپیش مسائل پر سر جوڑ کر غور و فکر کیا اور ان کے حل کے لیے مضبوط لائحہ عمل بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وہی بجٹ کو لے کر کافی غور و خوض کیا گیا اور کئی اہم باتوں کو شامل کرتے ہوئے اسے منظوری دی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کے بجٹ میں تقریباً 2.5 کروڑ کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال کا بجٹ تقریباً 43.5 کروڑ تھا، جو اب 46 کروڑ روپیہ سالانہ تک پہنچ گیا ہے۔ وہی الگ الگ نشستوں میں مجلس تعلیمی کے ناظم، محاسبی کے ناظم، تنظیم و ترقی کے ناظم، تعمیرات کے ناظم سمیت متعدد شعبوں کے نظماء نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کی، جن میں ضروری ترمیمات کے ساتھ شورا نے منظوری دی۔ اسی طرح اجلاس کی الگ الگ دن کی کل 5 نشستوں میں ادارہ کے طلباء کے لیے ہاسپٹل کی تعمیر، اساتذہ کے لیے رہائش مکانات کی تعمیر، دارالعلوم دیوبند کے وقف املاک کے تحفظ، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، طلباء کے وظائف جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور انہیں منظوری دی گئی۔ کئی شعبہ جات کی رپورٹوں پر تفصیلی گفتگو اور غور و خوض کیا گیا۔ تلاوت کلام اللہ سے شروع ہوا اور حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم علی گڑھی کے دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، دوسری اہم خبر، بڑی خبر اور اہم ویڈیو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ویڈیو تو نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے پڑوس ملک کی بھی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ باہر ملک کی ویڈیو ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نئی چپل پہن کر مسجد نہیں جا سکتے، کیونکہ نمازیوں کی شکل میں چور مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نمازیوں کو نماز میں مصروف دیکھ کر چپل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر کا ملک ہے اور بلکہ انڈونیشیا کا ملک ہے، جہاں چپلوں کی جگہ مہنگے موبائل پڑے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی دوسرے کو موبائل ہاتھ میں لے لے۔ اس ویڈیو سے ہمیں بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔